Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. Students, as you know, we were reading unit number 3 books, and I think it can be said that this chapter is about the history of books. ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بکس کی جو ہسٹری ہے، بکس کب سے لکھنا شروع ہوئے اور رائٹنگ کا کام کب سے شروع ہوا، تو ہمیں اس چیپٹر میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اسی کے حوالے سے ملے گی. پریویس لیسن میں ہم نے یہی پڑھا کہ پہلے جب لوگ پرانے زمانے میں رہتے تھے تب ان کے گھر بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ غاروں میں رہا کرتے تھے، پہاڑوں میں رہا کرتے تھے. ان کے پاس کوئی بھی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، چیزیں نہیں تھیں. وہ مشکل اپنے کھانے پینے کے لیے وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ درختوں کے پتے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ لباس وغیرہ اور جانوروں کی کھالوں سے اپنا لباس بناتے تھے. تو اس وقت کے لوگوں کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ لکھنا پڑھنا کیا چیز ہوتی ہے یا کیسے کیا جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے چیپٹر پڑھتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ سیٹل ہونا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کرنا شروع کی، تو اسی دوران انہوں نے پھر رائٹنگ کے حوالے سے بھی کام شروع کر دیا. سو آج ہم 3rd پیراگراف سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 9 کا. Sometime after people settled down as organized communities and developed civilizations, they began to write. کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے آپس میں مل کر ایک معاشرے کی شکل میں رہنا شروع کر دیا، گھر بنانے شروع کر دیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع ہو گئے، تو پھر اس دوران انہوں نے رائٹنگ بھی سٹارٹ کر دی. لوگ اس حوالے سے جو لوگوں کا پرانا دور تھا اور کس طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے گھر بنانے شروع کیے اور شہر بنانے شروع کیے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ کا ایک چیپٹر ہے. انشاءاللہ وہ آگے جو ہے ہم پڑھیں گے، آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس میں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ گھروں کو بنایا، کس طرح سے ترقی کرنا شروع کی. سو ابھی ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ بک سے ریلیٹڈ ہے. سو یہاں پر ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے رائٹنگز کس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کی. جب وہ آپس میں مل جل کر رہنے لگے، معاشرے کی شکل وجود میں آئی، تو انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. Now they could preserve not only their poems and stories but also other information of every kind. اب وہ نہ صرف اپنی وہ جو سٹوریز اور کہانی نظمیں تھیں جن کو ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا کہ وہ یاد کر لیتے تھے، اورلی سناتے تھے کہانیاں، لیکن انہیں لکھنا تو آتا نہیں تھا. لیکن اب جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جو سٹوریز تھیں، جو پوئمز انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی ہوتی تھیں یا اس کے علاوہ اور کوئی انفارمیشن ہوتی تھی تو وہ اس کو بھی لکھنا شروع ہو گئے تھے، اس کو بھی پریزرو کرنا شروع ہو گئے تھے. These things were written down so that they may be read by the people of the later generation. اب یہ چیزیں وہ لکھنا شروع ہو گئے تھے کہ آنے والے جو لوگ ہیں، نسلیں ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ موجود ہو، چیزیں ان کی رائٹنگز، ان کی سٹوریز، آگے جو لوگ آئیں گے تو ان کے پاس بھی ریٹن فارم میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. But there still wasn't any paper. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کوئی پیپر وغیرہ تو ایجاد ہوا ہی نہیں تھا. کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ لیدر پہ یا پیپر پہ کس چیز پہ لکھیں، کیسے لکھیں. اینڈ موسٹ آف دا رائٹنگ واز ڈن آن ٹیبلیٹس آف کلے. اور اس دور میں جب انہوں نے اس چیز کی طرف سوچنا شروع کیا تو انہیں جو چیز سٹارٹنگ میں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جو مٹی کی تختیاں وہ بناتے تھے اور اس کے اوپر وہ لکھتے تھے. جیسے آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، یہ مٹی کو گیلا کر کے اس کو جب وہ مٹی نرم ہو جاتی تھی، سافٹ ہوتی تھی، تو اس کو فلیٹ کر کے دبا دبا کے اس طرح ٹیبلٹ کی شکل وہ دیتے تھے. اس کے بعد وہ اس کے اوپر رائٹنگ کیسے کریں؟ مٹی کے اوپر ظاہر ہے پین سے تو نہیں لکھا جا سکتا گیلی مٹی کے اوپر، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آف کورس دا رائٹرز could not use pen. Instead they use chisel or to carve their words on the tablets while they were wet. تو وہ ایک چیزل یوز کرتے تھے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہاتھ میں، یہ لوہے کی ایک سلاخ ہوتی تھی، ہارڈ سی ایک چیز جو مٹی پہ اس طرح سے پریس کر کر کے وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ دبا کے اس طرح رائٹنگ کرتے تھے، اب یہ سمبلز کی شکل میں اس وقت ان کی رائٹنگ تھی. وہ اپنے طور پہ وہ کیا سمجھتے تھے، اس کو کس چیز کو وہ شو کر رہے تھے، یہ اس دور کے لوگ ہی جانتے ہوں گے. بہرحال انہوں نے اس طرح سے
کہ گیلی مٹی کو فلیٹ کر کے اس طرح سے انہوں نے ایک ٹیبلٹ بنایا اور اس کے اوپر یہ چائزل لے کر ہاتھ میں اس سے وہ اس کے اوپر رائٹنگ کرتے تھے. اور جب یہ گیلی مٹی ہوتی تھی اسی وقت لکھا جاتا تھا, کیونکہ جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو ہارڈ ہو جائے گی, اس کے اوپر تو پھر لکھ نہیں سکتے. لیکن گیلی مٹی پر جب وہ لکھ لیتے تھے, اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہوتی تھی, ہارڈ ہو جاتی تھی, تو جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ اس کے اوپر سیو ہو جاتا تھا. سو then the tablets would be dried so that they would become hard and the words would stay on them forever. تو پھر جو لفظ انہوں نے لکھے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس پر باقی رہ جاتے تھے. Some of these tablets from Mesopotamia, عراق, یہ عراق کا پرانا نام ہے میسوپوٹامیا, have been discovered and the writings on them have been read in our own times. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس طرح کی کئی ٹیبلٹس جو ہیں وہ عراق سے قدیم جو ان کے علاقے ہیں وہاں سے اس قسم کی چیزیں ملی ہیں, اور اسی کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ لوگ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے لکھنا شروع کیا, کس طرح کی چیزیں. تو عراق کے علاقوں میں سے کچھ یہ چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں, دریافت ہوئی, اور اس طرح کی لکھی ہوئی کئی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں, جس سے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے وقت میں وہ لکھنا شروع ہوئے اور وہ اسی کو سمبلز کی شکل میں یا جو وہ سوچتے تھے, سمجھتے تھے, لکھنا چاہتے تھے اسٹوری کو یا پوئم کو, تو وہ اس طریقے سے ٹیبلٹس پر لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹیبلٹس پہ لکھنے کے بعد تھوڑا سا اور وقت گزرا تو پھر مزید کچھ چیزیں لوگوں نے سیکھیں اور ڈسکور کیا کہ کس طریقے سے مٹی کے ٹیبلٹس کے بعد جو ہے کپڑے پر یا لیدر پہ رائٹنگ کی جائے گی. ریمیننگ پارٹ جو اس سے ریلیٹڈ ہے نیکسٹ ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سو اٹس انف فار ٹوڈے. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.